گزشتہ روز ترجمان پاک فوج کی حیثیت سے بیان دیا ڈی جی آئی ایس پی آر میں جنرل بابر افتخار نے واضح کر دیا، ایک بار پھر دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سازش کے کوئی ثبوت نہیں۔ میٹنگ کے دوران کسی بھی سروسز چیف نے یہ نہیں کہا کہ سازش ہوئی۔ پاک فوج کو جوڈیشل کمیشن بنانے پر کوئی اعتراض نہیں، حکومت جو بھی کمیشن بنائے گی ادارہ تعاون کرے گا۔ سابق حکومت کے پاس بھی یہ آپشن تھا۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے قومی سلامتی کا معاملہ تھا، اسی لیے تمام سروسز چیفز اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا گیا تھا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کا ایجنڈا پہلے سے طے تھا۔ ایک کلیریفیکیشن دی on behalf of the services chiefs of Pakistan Armed Forces. There is nothing political to this thing. The highest national security forum of the country. اور اس میں ایجنڈا پہلے سے اسٹیٹڈ ہوتا ہے کہ کس لیے یہ میٹنگ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے تمام شرکاء جو ہے، خاص طور پہ جو سروسز چیفز ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی، وہ اپنی انپٹ لے کے جاتے ہیں۔ یہ رائے نہیں تھی، یہ انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن تھی اور اس کا فیکٹس کو دیکھ کے اور اس کے مطابق یہ انپٹ دی گئی وہاں پہ۔ اینڈ دیٹ از دا ریزن جو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں پہ تھی، اس کے بعد انہوں نے کانسپریسی کا لفظ یا کوئی ایسی چیز اس کے اعلامی میں بھی شامل نہیں۔ جوڈیشل کمیشن یا کوئی کمیشن، کوئی فورم، واٹ ایور دا گورنمنٹ آف دا ڈے ڈیسائڈز، پہلے بھی جو پچھلی گورنمنٹ تھی ان کے پاس بھی یہ آپشن موجود تھا، ان کے پاس بھی موجود ہے۔ واٹ ایور کمیشن، واٹ ایور فورم از ڈیسائڈیڈ فار دس ٹو take this to a logical conclusion, the institution will provide complete assistance اور جو کچھ ان کو انسٹیٹیوشن سے چاہیے وہ کر کے دیں گے۔ The institution, the agencies will give complete assistance and will give all their input، اور already انہوں نے وہ اپنی input دے دی ہوئی ہے اور highest forum پہ دی، اور ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ دی۔ So اس کو جیسے بھی وہ اپنی تسلی کے لیے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ this is up to them, this is not for us to decide۔ مراسلے میں براہ راست دھمکی دی گئی، کہا گیا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو سب معاف ہو جائے گا۔ تحریک انصاف بیرونی سازش کے بیانیے پر بضد اسد عمر کہتے ہیں حقائق یہ ہے کہ پاکستان کو سائفر میں دھمکی دی گئی تھی۔ حقیقت تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ عدالتیں ہیں۔ عمران خان چیف جسٹس کو دوبارہ خط لکھیں گے۔ شیری مزاری نے کہا کہ عمران خان کے ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کے بعد یہ سازش شروع ہوئی۔ قومی سلامتی کمیٹی میں سازش کے شواہد پیش کیوں نہیں کیے؟ سلامتی کمیٹی اجلاس میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ بتائیں آپ کے پاس کون سے ثبوت ہیں جس سے سازش ثابت ہو؟ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے چیئرمین تحریک انصاف پر تابڑ توڑ وار۔ کہا ایک طرف کہتے ہیں سازش ہوئی، پھر کہا 8 ماہ پہلے علم تھا۔ خان صاحب اپنے جھوٹوں کی ترتیب تو درست کر لیں، اصل سازش تو آپ خود کر رہے ہیں۔ جھوٹے بیانیے سے پتہ چلتا ہے آپ ناکام ہو رہے ہیں۔ ملک آگے جا رہا تھا تو کون سی قیامت آ گئی کہ سازش کر کے حکومت کو گرا دیا؟ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا سوال، اتحادی حکومت پر کڑی تنقید۔ تقریب سے خطاب میں کہا چوروں کی حکومت میں معیشت تباہ ہو گئی، اسٹاک ایکسچینج سے 700 ارب روپیہ نکل چکا، 2 ماہ میں اتنی مہنگائی کر دی گئی جتنی ہم نے 3.5 سال میں نہیں کی۔ ملک اداروں کی مضبوطی اور قانون کی حکمرانی سے اوپر جاتے ہیں، عوام امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے، ایک ہی مطالبہ ہے الیکشن میں جائیں۔ وہ جو ملک تیزی سے آگے جا رہا تھا، کون سی قیامت آئی تھی کہ یہ چوروں نے مل کے مہنگائی کر کے اور سازش کے ذریعہ میں گورنمنٹ گرائی، اور آج 2 مہینے میں آپ کے سامنے حالات ہیں۔ سب سے جو خطرناک چیز وہ یہ کہ ہماری ایکسپورٹس 10% گری، اور دوسرا جو ریمیٹنسز پاکستانی باہر سے بھیجتے تھے وہ گر گئی ہیں۔ ہمیں الیکشن چاہیے، ایک چیز الیکشن ہی نہیں، صاف اور شفاف الیکشن، جو یہ الیکشن کمیشن بالکل نہیں کر سکتی۔ شہباز شریف کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ تھی وہ اشتہاروں میں ہوتی تھی، اربوں روپے کے عوام کے پیسے کے اشتہار، ساری ڈیولپمنٹ وہاں تھی۔ ایف آئی اے جو ادارہ انویسٹیگیٹ کر رہا تھا شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کی کرپشن، نیب کے اوپر قانون نیا لے کے آیا، نیب ختم، سارے ان کے اربوں روپے کے کیسز ختم۔ جب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن جائے اس کا مطلب پارلیمنٹ ختم۔ آخرکار گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی جانب سے بلایا گیا پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس ایوان اقبال میں ہوا۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی زیر صدارت اجلاس میں صوبائی وزیر اویس لغاری نے پنجاب کا 32 خرب 26 ارب سے زائد کا بجٹ پیش کر دیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ، جبکہ گریڈ 19 تک ملازمین کو 15% اسپیشل الاؤنس دیا جائے گا۔
مزدور کی کم سے کم اجرت 20 سے بڑھا کر 25,000 کر دی گئی۔ ترقیاتی فنڈ 685 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ تعلیم کے بجٹ میں 10% اضافہ، 485 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ آئندہ مالی سال 2022-23 کے بجٹ کا مجموعی حجم 3,226 ارب روپے تجویز کیا جا رہا ہے۔ مالی سال 2022-23 کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ اور پیکیمات میں 5% اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے دہاڑی دار طبقہ اور مزدوروں کی کم از کم اجرت 20,000 روپے ماہانے سے بڑھا کر 25,000 روپے ماہانہ مقرر کی جا رہی ہے۔ آئندہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 22% اضافے کے ساتھ 685 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے غریب عوام کو صحت عامہ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 125 ارب 34 کروڑ روپے کی خطی رقم مختص کی ہے۔ پنجاب کی حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی احکامات کے اوپر 1 جولائی 2022 سے صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کے سلسلے کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کینسر میں مبتلا غریب مریضوں کے لیے مفت ادویات کی فراہمی بحال کرنے کا اعلان بھی کر رہا ہوں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تعلیم کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 485 ارب 26 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت آئندہ مالی سال کے بجٹ میں زراعت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 53 ارب 19 کروڑ روپے مختص کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت کا سیکرٹری پنجاب اسمبلی کی منمانیوں کا نوٹس۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کی خود مختار حیثیت ختم کر دی گئی۔ صوبائی کابینہ کی منظوری کے بعد گورنر پنجاب نے آرڈیننس جاری کر دیا، جس کے تحت صوبائی اسمبلی کو محکمہ قانون کے ماتحت کر دیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اختیارات محدود۔ سیکرٹری اسمبلی محمد خان بھٹی کے اقدامات غیر مؤثر ہو گئے۔ سیکرٹری قانون احمد رضا سرور نے سیکرٹری اسمبلی کی حیثیت سے اختیارات سنبھال لیے۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس۔ پنجاب اسمبلی نے حکومت پنجاب کا جاری کردہ آرڈیننس مسترد کر دیا۔ اسمبلی کی خود مختاری ختم کرنے کے آرڈیننس کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی۔ محمود الرشید نے عطا تارٹ کی تاحیات ایمان میں داخلے پر پابندی کا مطالبہ کر دیا۔ اجلاس جمعرات کی دوپہر 1 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں پرویز الہی نے کہا کہ اسمبلی ایک ادارہ ہے، اسے کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ گورنر پنجاب نے ہاؤس کا تقدس پامال کیا۔ راجہ بشارت نے پنجاب حکومت کے جاری تینوں آرڈیننس کو غلط قرار دیا۔ معاملے پر عدالت جانے کا اعلان بھی کر دیا۔ ایف آئی اے لاہور نے رہنما کاف لیگ مونس الہی اور دیگر کے خلاف 720 ملین روپے کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کر لیا۔ کیس میں نامزد دیگر ملزمان نواز بھٹی اور مظہر عباس کو گرفتار کر لیا گیا۔ مونس الہی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت کے لیے اسپیشل سینٹرل کورٹ میں درخواست دائر کی۔ عدالت نے عدالتی دائرہ اختیار کا اعتراض لگا کر درخواست واپس کر دی۔ سابق وفاقی وزیر خود ایف آئی اے کے دفتر پیش ہو گئے۔ کہتے ہیں پہلے بھی ایسی انتقامی کارروائیوں کا سامنا کر چکا ہوں، تمام اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں، اس بات کا پتہ تھا کہ شریفوں نے ایسی حرکات کرنی ہیں۔ گرفتار کرنا ہے کر لیں، عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ سابق وفاقی وزیر مونس الہی ڈٹ گئے۔ منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے دفتر گرفتاری دینے پہنچے، لیکن ایف آئی اے دفتر میں کوئی بھی افسر موجود نہیں تھا۔ میرے پہ ایک ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے کل رات کو، تو مجھے جیسے ہی پتہ چلا، میں اسلام آباد سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک جگہ پہ تھا، تو میں ساتھ ہی پھر وہاں سے روانہ ہوا ہوں اور اب سیدھا ایف آئی اے پیش ہو گیا ہوں۔ انہوں نے مجھے گرفتار کرنا ہے، گرفتار کر لیں، ان کا جو دل کرتا ہے یہ کر لیں۔ میڈیا سے گفتگو میں کاف لیگ کے رہنما نے کہا ایف آئی اے نے رانا ثناء اللہ کے کہنے پر ان پر مقدمہ درج کیا۔ جو خرچہ چھاپے مارنے پر کرنا ہے اس کی احسن اقبال کو چائے پلا دی جائے۔ آپ نے جو ٹیمیں تیار کی ہیں ریڈ کرنے کے لیے، اس میں اتنا آپ پیٹرول ضائع کریں گے، اور جو پیٹرول کے ساتھ آپ نے کر دی ہے وہ پیٹرول بچا کے اسی پیسے کی آپ احسن اقبال صاحب کو چائے پلا دیں۔
FIA نے 720 ملین روپے کی منی لانڈرنگ میں سابق وفاقی وزیر مونس الہی اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کر دیا اور نامزد 2 ملزمان گرفتار کر لیے، جبکہ مونس الہی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالت میں درخواست دی، جسے عدالت نے اعتراض لگا کر واپس کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رشکئی خصوصی اقتصادی زون SEZ کا دورہ۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ رشکئی خصوصی اقتصادی زونز میں جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے دی گئی ٹائم لائنز پر سختی سے عمل کیا جائے اور وفاقی اور صوبائی اداروں میں جہاں جہاں ہم آہنگی کی کمی اور مشکلات ہیں انہیں جلد از جلد دور کیا جائے۔ شہباز شریف نے مزید ہدایت کی کہ چینی کمپنی کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے تاکہ خصوصی اقتصادی زون پر کام کی رفتار تیز تر کی جا سکے۔